اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور وہ وقت بھی قابل ذکر ہے جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے اللہ تعالیٰ سے پانی کی دعا کی۔ فَقُلْنَا اضْرِب بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، پس ہم نے کہا کہ تم اپنی عصا کو، اپنی لاٹھی کو پتھر پر مارو۔ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا، پس اس سے 12 چشمے پھوٹ نکلے، 12 چشمے اس سے نکل پڑے۔ قد علم کل اناس مشربہم، تحقیق کی ہر شخص نے اپنے پانی پینے کی جگہ کو پہچان لیا۔ کلوا واشربوا من رزق اللہ، تم کھاؤ اور پیو اللہ کے رزق سے۔ ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اور تم زمین میں فساد مت پھیلاؤ۔ یہاں پر بنی اسرائیل کی نعمتیں یاد دلائی گئی ہیں کہ وہ زمانہ بھی یاد کرو کہ جب بنی اسرائیل پیاس کی شدت سے پریشان حال ہو گئے اور انہوں نے پیاس کا ذکر موسیٰ علیہ السلام سے کیا، تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو یہ حکم دیا کہ تم اپنی عصا کو اس پتھر پر مارو تو اس سے پانی نکل آئے گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی عصا کو، اپنی لاٹھی کو پتھر پہ مارا تو اس سے 12 چشمے نکل پڑے، اور بنی اسرائیل کے بھی 12 خاندان تھے۔ ہر شخص نے اپنے پانی پینے کی جگہ کو پہچان لیا، اور ہم نے یہ نصیحت کی کہ تم کھاؤ اور پیو اللہ تعالیٰ کے رزق سے، لیکن تم حد سے مت نکلنا، حد سے تجاوز مت کرنا کہ فتنہ فساد کرتے ہوئے سرزمین میں تم حد سے تجاوز کر جاؤ تو تم فتنہ فساد نہ کرنا۔ یہ قصہ وہیں کا ہے جب یہ لوگ ملک شام جہاد کے ارادے سے نکلے تھے، تو انہیں یہ وادی طیہ میں رک گئے تھے اور وہاں پیاس لگی تو پانی مانگا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے ایک خاص پتھر پر عصا مارنے کا حکم دیا، اور عصا مارنے سے قدرت خداوندی سے 12 چشمے نکل پڑے، اور ان کے 12 خاندان اس طرح سے تھے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، ہر ایک کی اولاد کا ایک ایک خاندان تھا، اور ان کا انتظامی معاملات میں بھی الگ الگ ہی رکھا جاتا تھا، اور سب کے افسر بھی جدا جدا تھے، اس لیے چشمے بھی 12 ہی نکلے۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ، اور وہ وقت بھی قابل ذکر ہے جب تم نے کہا کہ اے موسیٰ ہم ایک ہی کھانے پر ہرگز صبر نہیں کریں گے۔ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا، آپ ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ ہمارے لیے نکال دے۔ مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا، جو چیزیں زمین میں اگائی جاتی ہیں، مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا، سبزیوں میں سے، وَقِثَّائِهَا اور ککڑی میں سے، وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَصَلِهَا اور گیہوں میں سے، وَعَدَسِهَا اور مسور کی دال ہو گئی، وَبَصَلِهَا اور پیاز ہو گیا۔ قَالَ تَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ کیا تم لوگ یہ کمتر چیزیں لینا چاہتے ہو بہتر چیز کے بدلے۔ اہبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم، اور تم لوگ شہر میں اتر جاؤ، بس بے شک تمہارے لیے وہاں وہ چیزیں ہیں۔ فإن لكم ما سألتم، بس بے شک تمہارے لیے وہ چیزیں ہیں وہاں پر جس کا تم سوال کرتے ہو۔ وضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، اور ان پر ذلت اور مسکنت ڈال دی گئی۔ وباءوا بغضب من اللہ، اور وہ اللہ کے غصے کے مستحق ہو گئے۔ ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، اور یہ اس لیے تھا کہ وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے۔ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اور وہ نبیوں کو ناحق قتل کر دیتے تھے۔ ذَلِكَ بِمَا عَصَوا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، اور وہ نافرمانی کرتے تھے اس وجہ سے کہ وہ نافرمان تھے اور حد پر نہ رہتے تھے۔ یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ وہ زمانہ بھی تم یاد کرو کہ جب تمہیں من اور سلوہ کھانے کے لیے دیا گیا تو تم وہ کھاتے کھاتے جب تم اکتا گئے تو تم موسیٰ علیہ السلام سے شکایت کرنے لگے اور کہنے لگے
کہ ہم ایک ہی کھانے کو نہیں کھائیں گے اور ہم اسی کھانے پر صبر نہیں کریں گے، آپ ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ ہمارے لیے وہ چیزیں نکالے جو زمین میں پیدا ہوتی ہیں۔ سبزیوں میں سے ہو گیا، اور ککڑی میں سے، اور گیہوں ہو گیا، اور اسی طرح سے دالیں ہو گئیں، اور پیاز ہو گیا، یعنی یہ ساری چیزیں مجھے کھانی ہیں، اور آپ اپنے رب سے ان تمام چیزوں کے لیے دعا کیجئے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ تو ادنا چیزیں ہیں، تو کیا تم یہ ادنا چیزیں بدلنا چاہتے ہو، کمتر چیزیں لینا چاہتے ہو بہتر چیز کے بدلے میں، یعنی جو اللہ تعالیٰ کا تم کو حکم ہوا ہے اگر وہ تمام تم عمل کرتے رہو گے تو تمہیں اس کے بدلے بہتر چیزیں ملیں گی، تو کیا تم وہ چیزیں چھوڑ کر کے اللہ کے حکم کی نافرمانی کر کے کیا یہ کمتر چیزیں لینا چاہتے ہو؟ پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ تم ایک شہر میں اتر جاؤ، اور جن چیزوں کو تم چاہتے ہو تو اس شہر میں تم کو وہ تمام چیزیں ملیں گی جس کا تم سوال کرتے ہو، اور ان پر ذلت اور محتاجی کو ڈال دیا گیا اس وجہ سے کہ وہ اللہ کے غصے کے مستحق ہو گئے، کیونکہ وہ بار بار اللہ کے حکم کی نافرمانیاں کر رہے تھے اور اللہ کے حکم کا انکار کرتے تھے۔ اس طرح سے وہ اللہ کے غصے کے مستحق ہو گئے، اور وہ نبیوں کو بھی ناحق قتل کر دیتے تھے، پیغمبروں کو ناحق قتل کر دیا کرتے تھے کہ وہ خود ان کے نزدیک بھی ناحق ہوتا تھا، مگر یہ ذلت اور غضب اس وجہ سے ہوا کہ ان لوگوں نے اللہ کے حکم کی اطاعت نہیں کی، اور وہ بار بار اللہ کے حکم کو توڑ دیتے تھے، اور وہ بار بار اللہ کے حکم سے نکل جاتے تھے۔ اور جو ذلت اور مسکنت کہا گیا ہے کہ ان کے اوپر ذلت اور مسکنت ڈال دی گئی، تو یہ بھی ہے کہ یہودیوں سے سلطنت قیامت تک کے لیے چھین لی گئی ہے، اور انہیں یہ بات بتا دی گئی تھی کہ اگر بے حکمی کرو گے، اگر اللہ کے حدود کو بار بار توڑو گے تو ہمیشہ دوسری قوموں کے تم محکوم رہو گے، جیسا کہ سورہ اعراف کی آیت میں بھی ہے۔ یہاں ذلت اور مسکنت جو کہی گئی ہے کہ ذلت اور مسکنت ان کے اوپر ڈال دی گئی، یعنی وہ کتنے ہی مالدار ہو جائیں ہمیشہ تمام قوموں میں ذلیل اور حقیر ہی سمجھے جائیں گے، جس کے ہاتھ لگیں گے وہی ان کو ذلیل کرے گا اور ان پر غلامی کی علامتیں بھی لگا دے گا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔